عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی، یہاں پر سورہ حشر کے آیات کے ذیل میں یہ صفحہ نمبر ہے 477 لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو لوگ جنت کے رہائشی ہیں وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم کے رہائشی ہیں، ہے برابر نہیں ہے برابر، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت کے جو رہائشی ہیں، جو جنتی ہیں، جو اصحاب جنت ہیں، جو جنت کے ساکن ہیں، صرف کامیاب صرف وہی ہیں، سکسیسفل، فارچونیٹ، خوش قسمت، سعید، باسعادت، صرف کون ہے؟ صرف وہی ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، ثم قال، اس کے بعد فرمایا، اصحاب الجنت من اطاعنی وسلم لعلی الولایت بعدی سلام اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الجنت، اس آیت کی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اور فرمایا کہ آیت بہت عظیم آیت ہے عزیزو، سوچو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے، برابر ہیں بھائی؟ نہیں ہے برابر، نہیں ہے برابر ہے، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، صرف جو اصحاب جنت ہیں، صرف اصحاب جنت سعادت مند ہیں، کامیاب ہے، کام روا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اصحاب الجنتی من اطاعنی وسلم لعلی الولایت بعدی، اصحاب جنت وہ ہیں جو میری طاعت کریں اور میرے بعد میرے بھائی، میرے نفس نفیس، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کے سامنے تسلیم ہو۔ ولایت یعنی بادشاہت، ان کی بادشاہت کے سامنے تسلیم ہو۔ وَأَصْحَابُ النَّارِ مَنْ نَقَضَ الْبَيْعَةَ وَالْعَهْدَ وَقَاتَلَ عَلِيًّا علیہ السلام بعد۔ اصحاب النار کون ہے؟ اصحاب النار وہ ہیں جو بیعت کو توڑ دیں اور میری وصیت کو وائلیٹ کریں اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میرے بعد لڑائی کریں۔ الا ان علیٰ بضعۃ منی، اے لوگوں جان لو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فمن حاربہ فقد حاربنی، جو ان سے لڑے، جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے حرب کرے، محاربہ کرے، اس نے مجھ سے لڑائی کیا ہے۔ ثم دعا علیٰ علیہ السلام، پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، یا علی سلام اللہ علیہ، تجھ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور تیرے سے جو تسلیم ہو، تیرے سامنے جو فرمان بردار ہو، تیرے سامنے جس کا سر جھکا ہوا ہے، اس کا سر میرے لیے جھکا ہوا، وہ میرا تابع دار ہے، وہ میرا مخلص ہے۔ وَأَنْتَ الْعَلَمُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ أُمَّتِي، میرے اور میرے امت کے درمیان جو نشانی ہے، جو ایڈریس ہے۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ جھنڈے کو بولتے ہیں عزیزو۔ عرب میں پرانے زمانوں میں لوگ صحرا میں گم ہو جاتے تھے، انسان صحرا میں گم ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہے۔ صحرا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان گھوڑا بھی ہو، وہ اونٹ بھی ہو نا، انسان مر جاتا ہے اس میں، اگر کیونکہ پانی نہیں ہوتی، آبادی بہت دور ہوتی ہے، آپ مہینوں تک وہاں پہ چل سکتے ہیں، وہ آپ راستہ نہیں ملتا اگر انسان گم ہو جائے۔ تو راستہ ملنے کے لیے کیا کرتے تھے عزیزو؟ راستے میں جھنڈا لگاتے تھے، علم لگاتے تھے، یا کہیں پانی کا کنواں ہے تو اس کے اوپر لوگ کیا علم لگاتے تھے، ایک لکڑ لگاتے تھے، لکڑ کے اوپر جھنڈا لگاتے تھے،
تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ راستہ یہاں ہے، دور سے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ پانی یہاں ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر میرے درمیان اور میرے امت کے درمیان جھنڈا کیا ہے؟ وہ نشانی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نشانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس، کہ اگر ان کو اس کی طرف جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملیں گے. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. عزیزو، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، بلکہ جی ہاں تالیف ہے علی بن محمد الخزار القمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 157 میں یہ حدیث مروی ہے محمد حنفیہ سے. محمد ابن حنفیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ اس طرح فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لأعذبن كل رعية دانت بطاعة إمام ليس مني وإن كان الرعية في نفسها برة. میں ہر اس قوم کو عذاب کروں گا جس نے ایک ایسے امام کی طاعت کی، ایسے امام کی طاعت کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں ہے. میں حتماً ان لوگوں کو عذاب کروں گا جنہوں نے پیروی کی، طاعت کی اس امام کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں ہے، گرچہ وہ امام، وہ امت، وہ قوم نیکوکار ہوں، پرہیزگار بھی ہوں. وَلَأَرْحَمَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِّنِّي وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي نَفْسِهَا غَيْرَ بَرَّةٍ وَلَا تَقِيَّةٍ. اور میں ہر اس قوم پہ رحمت نازل کروں گا جس نے اس امام معصوم، امام عادل کس کو بولتے ہیں؟ امام معصوم کو بولتے ہیں، جس کی امامت منی، جس کی امامت میری جانب سے ہے. ہر اس قوم پہ میں رحم کروں گا جس نے اس امام معصوم کی پیروی کی، جس کی امامت میری جانب سے ہے، گرچہ وہ قوم جو ہے کیا ہو، گنہگار بھی ہو اور خطا کار بھی ہو، پھر بھی میں اس پہ رحم کروں گا. اچھا، ثم قال لی، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی انت الامام والخلیفۃ من بعدی، فرمایا یا علی، میرے بھائی، میرے تاج سر، میرا نفس نفیس، میرا برادر، یا علی انت الامام، تو ہی امام ہے میرے بعد تو آپ ہی امام ہے. والخلیفۃ من بعد، میرے بعد میرا جانشین صرف آپ ہے، آپ میرے جانشین ہیں. حرب کا حربی، جو شخص آپ کی مخالفت کرے، جو شخص آپ سے لڑے، اس نے میرے سے مخالفت کیا، مجھ سے لڑا. وسلم کا سلمی، اور جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو تیرے سامنے اپنا سر تواضع سے جھکائے، ادب سے جھکائے، اس نے میری احترام کیا، اس نے میرے سامنے تواضع کیا ہے، اس نے میرے سامنے ادب کیا ہے. جو تیری سپورٹ کرے اس نے میری سپورٹ کی، جو تیری نصرت کرے اس نے میری نصرت کی. وَأَنْتَ أَبُو سِبْتَيَّ، تو میرے 2 فرزندوں کا والد ہے، تو میرے فرزند آپ کی نسل سے ہے. وَزَوْجُ ابنتی، تو میری بیٹی کا شوہر ہے. مِن ذُرِّيَّتِكَ الْأَئِمَّةُ الْمُطَهَّرُونَ، آپ کی نسل سے. آپ کے نسل پاک سے ائمہ مطہرین علیہم السلام ہے، معصوم امام آپ کے نسل ہی سے ہیں. فَأَنَا سَيِّدُ الْأَنْبِيَاء، پس اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے. وَأَنْتَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء، اور اللہ نے آپ کو سید اوصیاء بنایا ہے. وَأَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ،
میں اور آپ ایک ہی گھرانے سے، ایک ہی ریشے سے، ایک ہی درخت کے سے ہیں، ہم ایک ہی اصل سے ہیں۔ ولولانا لم يخلق الجنة ولا النار ولا الانبیاء ولا الملائکہ۔ اور اگر ہم نہ ہوتے، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، اگر میں اور آپ نہ ہوتے یا علی سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت کو نہ بناتا، جہنم کو نہ بناتا، انبیاء کو بھی خلق نہ کرتا، ملائکہ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اگر میں اور آپ نہ ہوتے، اور اگر ائمہ ابرار علیہم السلام نہ ہوتے، بھلے اللہ تعالیٰ نہ جنت بناتا، نہ نار بناتا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء بناتا، کسی کو خلق نہ کرتا۔ تو ان کے طفیل میں، ان کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے جنت و نار خلق کیا ہے، ملائکہ خلق کیا ہے، انبیاء خلق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قال قلت، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فنحن افضل من الملائکہ، یا رسول اللہ پس ہم ملائکہ سے افضل ہیں۔ فقال یا علی نحن خیر خلیقۃ اللہ علی بسیط الارض عفوا یا علی نحن خیر خلیقۃ اللہ علی بسیط الارض وخیر الملائکۃ المقربین۔ یا علی ہم وہ چنے ہوئے ہیں، ہم وہ بہترین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلائق میں زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ہم ہیں۔ وَكَيْفَ لَا نَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ۔ ہم کیسے ملائکہ سے بہتر نہ ہوں، ملائکہ سے ہم کیسے بہتر نہ ہوں کہ ہم نے ان پر سبقت حاصل کی ہے اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی توحید میں۔ ملائکہ کو اس وقت جب اللہ کی توحید کا نہیں پتہ تھا، ملائکہ کو جب اس وقت اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں تھا، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں غرق تھے۔ فبنا عرف اللہ وبنا عبد اللہ، ہم نے ملائکہ کو معرفت سکھایا ہے، ہم نے ملائکہ کو توحید سکھایا ہے۔ ہمارے صدقے، ہمارے برکت سے، ہمارے بیان سے ملائکہ نے اللہ کی معرفت پایا ہے، اور ہمارے صدقے، ہمارے طریق سے ملائکہ نے اللہ کی عبادت کیا ہے۔ وَبِنَا اهْتَدَوْا السَّبِيلَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، ہمارے ذریعے سے، ہمارے سبب سے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ پایا ہے۔ یا علی سلام اللہ علیہ، یا امیر المؤمنین انت منی، آپ میرے ہیں، وانا منک، اور میں آپ کا ہوں۔ اللہ اللہ، کون کہتا ہے کسی سے؟ کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح، کوئی بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اس طرح؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا علی انت منی، آپ میرے ہیں، وَأَنَا مِنْكَ، اور میں آپ کا ہوں، وَأَنْتَ أَخِي، آپ میرے بھائی ہیں، وَوَزِيرِ، آپ میرے مشکل کشا ہیں۔ فَإِذَا مِتُّ ظَهَرَتْ لَكَ ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ، میں دنیا سے آپ سے پہلے چلا جاؤں گا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ میری جب وفات ہو جائے گا تو میرے قوم کے دلوں میں تیرا جو بغض ہے، تجھ سے جو حسد ہے، تجھ سے جو کینہ ہے، وہ دشمنی ہے، میری زندگی میں وہ ظاہر نہیں کریں گے۔ میرے مرنے کے بعد وہ کینہ، وہ دشمنی، وہ حقد جو میرے قوم کے سینوں میں ہے، میرے مرنے کے بعد وہ ظاہر کریں گے۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ سَمَّاءَ سَيْلَمْ، میرے بعد بہت شدید، بہت ہی گناؤنی، بہت ہی اندھیری، بہت ہی ظلمانی فتنے ہوں گے۔ يَسْقُطُ فِيهَا كُلُّ وَلِيجَةٍ وَبِطَانَةٍ، اس میں بہت سارے قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے،
بہت سارے قریبی ساتھی ان فتنوں میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوسرا رنگ دکھائیں گے اپنا۔ وَذَلِكَ عِنْدَ فُقْدَانِ شِيعَتِكَ الْخَامِسَ مِنَ السَّابِعِ مِنْ وُلْدِكَ، یہ فتنہ جو بہت ہی تاریک فتنہ ہے، یہ فتنہ جو بہت ہی شدید فتنہ ہے کہ لوگ ہر طرح کے رنگ دکھائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب تیرا شیعہ ساتویں امام کے پانچویں بیٹے کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے، ساتویں امام کے پانچویں فرزند کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے۔ یہ فتنہ اس وقت ہوگا جب لوگ حضرت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت میں ہوں گے۔ یحزن لفقدہ اہل الارض والسماء، ان کی فقدان میں، ان کی غیبت میں سکان السماوات حزین ہوں گے، اور ان کی غیبت میں مؤمنین دنیا میں حزین ہوں گے۔ فَكَم مِّن مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مُتَأَسِّفٌ مُتَلَهِّفٌ حَيْرَانٌ عِنْدَ فَقْدِهِ، کتنے مؤمن ہوں گے، کتنے مؤمنہ ہوں گے، مؤمنات ہوں گی جو بہت ہی ان کے دلوں میں حسرت ہوگا، ان کے دلوں میں بڑا ہی درد ہوگا، ان کے دلوں میں بڑے غم کے شعلے ہوں گے، اور ان کو سرگردانی ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ عند فقدہ، کہ وہ امام، وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی نشانی ہے، وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے عصمت کے آئینے ہیں، وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے شجاعت و مردانگی کے یادگار ہیں، وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے آباء طاہرین سب کے سلام اللہ علیہم سب کے تمام خصال حمیدہ کے حامل ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کی غم میں کتنے مومن ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ غم ہوگا۔ ثم اطرق ملیا ثم رفع رأسه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر کچھ لمحوں کے لیے سر نیچے جھکا دیا، پھر سر اٹھایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فقال بأبی و امی سمی و شبیہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صدقے جاؤں میں، اس کے صدقے میرے باپ ہوں، اس کے صدقے میرے ماں ہوں، جن کا اسم گرامی میرا اسم جیسا ہے، اور جو بالکل مجھ جیسا ہے، وہ شبیہ موسیٰ بن عمران، اور وہ بالکل اس کی کہانی موسیٰ بن عمران کی کہانی کی طرح ہے۔ موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت انبیاء نے دیا تھا۔ حضرت پہلے جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ مومن لوگ تھے، مسلمان وہی تھے اس زمانے میں، یہ فلسطین کنعان میں رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام شام گئے، مصر گئے، مصر میں ان کو حکومت ملی، تو انہوں نے اپنے والد کو بلایا مصر، تو یہ لوگ سب مصر منتقل ہوئے۔ تو مصر میں ان کی بڑی عزت تھی، کیونکہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مرنے کے وقت انہوں نے وصیت کیا کہ میرے بعد تمہاری بہت بری حالت ہوگی۔ انہوں نے کن سے کہا؟ بنی اسرائیل سے کہا، اپنے بھائیوں سے اور اپنے بتیجوں سے، اپنے قوم سے کہا، اور یہ مصر کے لوگ، یہ قبطی، فرعون، یہ لوگ آپ پہ بہت ظلم کریں گے، لیکن آپ کا نجات ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی محبوب بندہ ہوگا، اس کا نام موسیٰ بن عمران ہے، وہ ایک شریعت لے کے آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کرے گا، تم اس کے انتظار میں رہنا، جب تک وہ نہ آئے تو یہ ظلم تم پہ جاری رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر والوں نے آہستہ آہستہ ظلم کرنا شروع کیا، کن پر؟ ان مسلمین مؤمنین پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جن کو یہود کہتے ہیں، لیکن وہ مومن تھے، اور انہوں نے ان کو اپنا غلام بنایا، ان سے کام کراتے تھے، مرد و زن سے۔ پھر فرعون نے خواب دیکھا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی، تو اس نے پھر شروع کیا بچوں کو ذبح کرنا۔ تو اس سارا یہ بنی اسرائیل، یہ سارا ظلم
کیا کرتے تھے؟ تحمل کرتے تھے. کہتے اس امید میں کہ ایک آنے والا آئے گا جس کی بشارت کس نے دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، بقیہ انبیاء علیہ السلام نے دی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ جب آئیں گے ہمیں اس غلامی سے چھٹکارا دیں گے، ہمیں نکالیں گے مصر سے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے بالکل، ان کا والدہ جو ان سے حاملہ ہو گئی ہیں ان کا حمل بالکل پوشیدہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حاملہ ہیں، بالکل وقت ولادت تک کسی کو نہیں پتہ چلا. پھر ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد فوراً اس کو صندوق میں ڈال دیا، فرمایا کہ دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دیا. تو اسی طرح حضرت امام حجت علیہ السلام شبیہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شبیہ ہیں. ان کی ولادت جو ہے ایک راز تھا، ایک اسرار تھا، سب لوگوں کو نہیں پتا تھا. پھر ولادت کے بعد بھی ان کو ملائکہ لے کے گئے تھے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے لے کے گئے تھے، روایات میں ہے ملائکہ لے کے گئے تھے ہمارے مولا کو. پھر لے کے تھی کچھ دنوں کے بعد واپس لے کے آئے تھے، ملائکہ حفاظت کرتے تھے. اور پھر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی بنی اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کون ہے، موسیٰ کہاں ہے. موسیٰ تو کسی کے مخیلے میں بھی نہیں تھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر موسیٰ بن عمران علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے گئے، مدائن چلے گئے کئی سالوں تک. پھر مدائن سے واپس آ گئے، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے چھٹکارا دے دیا اور ان کو نکال دیا مصر سے. دریائے نیل انہوں نے پاڑ دیا، نیل سے نکل گئے اور فرعون جو ہے غرق ہو گیا. داستان بہت مشہور ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان پہ میرے ماں باپ فدا، وہ میرے ہم نام ہیں، میرے شبیہ ہیں اور موسیٰ بن عمران کے شبیہ ہیں. علیہ جلابیب النور، ان پہ نور کے جبے ہیں، نور کے جلباب ہیں، نور کے جبوب ہیں، نور کے جبے ہیں. جبہ بولتے ہیں وہ لباس جو انسان کے کندھوں سے لے کر پیر تک کور کر لیتا ہے. ان پہ نور کے پردے ہیں. یتوقد من شعاع القدس، ان کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ نور روشن ہے. اس نور کی روشنی کہاں سے؟ قدس کے شعاع سے، قدس کے نور سے. قدس کس کو بولتے ہیں؟ پاکی کو. قدس یعنی پاکی، قدس یعنی برکت، قدس یعنی نہایت ہی طہارت. ہمارے مولا امام عصر علیہ السلام پہ نور کے لباس ہیں. ایک لباس نہیں، کئی نور کے لباس ہیں. یہ ایک استعارہ ہے، یعنی وہ نور ہر طرف سے ان کی وجود نورانی ہے. وہ نور کس طرح کی نور ہے؟ وہ نور اللہ تعالیٰ کی جو پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قداست ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عصمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بے عیبی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح منزہ ہے، اسی نور سے ان کا وجود منور ہے. امام عصر علیہ السلام کأنی بہم آیس من کانو. اچھا، جیسے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں چشم نبوت سے، نبوت کے آنکھ سے میں آخر الزمان کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑے مایوس ہیں، لوگوں میں بڑی نا امیدی ہے. ثم نودی بنداء يسمعه من البعد كما يسمعه من القرب. پھر ایک ندا آئے گا کہ اس کو قریب والے بھی سنیں گے، بعید والے بھی سنیں گے. یکون رحمتا علی المؤمنین وعذابا علی المنافقین. یہ مؤمنین کے لیے یہ ندا رحمت ہے، منافقین کے لیے یہ عذاب ہے. وقلت وما ذلك النداء، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ندا ہے؟ قال ثلاثة اصوات فی رجب، تین ندا ہوں گے رجب کی ابتدا میں، رجب میں ماہ رجب میں 3 ندا آئے گا. پہلا جو ندا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر. الثانی ازفت الآزفہ، ازفت الآزفہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آزفہ بولتے ہیں آنے والے کو، آزفہ لفظی معنی کہ آنے والا آ رہا ہے. سبحان اللہ، آنے والا آ رہا ہے.
یہ ندا آئے گا آسمان ہے. والثالث ترون یدن، یہ بدرین نہیں ہے، یہ بہت ساری روایت میں یدن بارزا مع قرن الشمس ینادی. تم دیکھو گے کہ سورج کی جو قرص ہے، معاف کیا، قرن الشمس، سورج جب مشرق سے اٹھتا ہے تو پہلے وہ اس کی بالکل، اگر آپ مثلا کسی صحرا میں رہتے ہو نا، اگر سامنے وہ دیوار وغیرہ نہ ہو، آپ شہر میں رہتے ہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، یا سامنے پہاڑ وغیرہ ہو، پہاڑ بھی صحیح ہے، لیکن سورج جب پہلے اٹھتا ہے نا، وہ ایک مرتبہ تو نہیں اٹھتا. سورج جب مشرق سے اٹھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے. پورا جو سورج کا جو دائرہ ہے وہ ایک دفعہ نہیں اٹھتا، پہلے اس کا اوپر والا حصہ اٹھ جاتا ہے، یعنی پورا اس کا ایک ہلال جیسا سورج کا مشرق سے اٹھ جاتا ہے. اس کو قرن الشمس بولتے ہیں، قرن الشمس اس کو بولتے ہیں. اچھا، قرن الشمس کے ساتھ یعنی سورج کا جو پہلا سر مشرق سے نکلتا ہے، اچھا، اس کے ساتھ ایک ہاتھ نظر آئے گا. اچھا، اور پکارا جائے گا، ینادا، ندا آئے گا، الان الا ان اللہ، یہ میں نمبر 4 کو دیکھوں یہاں کیا لکھا، الا ان اللہ، وہی صحیح، الا ان اللہ قد بعث فلان ابن فلان حتى ينسبه الى علی علیہ السلام فیہ ہلاک الظالمین. ندا آئے گا کہ اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے فلانی ابن فلانی امام مہدی علیہ السلام کے اسم گرامی سے لے کر ابن الحسن، ابن علی، ابن محمد، ابن علی، ابن موسیٰ، ابن جعفر، ابن محمد، ابن علی، ابن الحسین المظلوم، ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم. امام علی علیہ السلام تک ان کا نسب شریف پکارا جائے گا کہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے ان کو خروج کی اجازت دی ہے، اور یہ ان کی تشریف آوری میں ظالمین کی ہلاکت ہے. فعند ذلك یأتی الفرج، اس وقت بڑا ہی خوشی، فرج یعنی خوشی، فرج یعنی پرابلمز کا ختم ہونا، مشکلات کا ختم ہونا. اس وقت مشکلات کا خاتمہ ہوگا، اس وقت بڑی آسائش کا دروازہ اس وقت کھلے گا آپ کے لیے. وَيَشْفِ اللَّهُ صُدُورَهُمْ، اور اس وقت آپ کے دل میں جو درد ہے مومنین کے، جو دنیائی درد تو نہیں، جو دینی درد ہے مومنین کا، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا بڑا درد ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت کا بڑا درد ہے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا بڑا درد ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا بڑا درد ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. شیعہ جو مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، بڑا درد ہے. دین کو جو تجارت بنایا گیا ہے وہ اس کا بڑا درد ہے. اللہ تعالیٰ ان دردوں کو آپ کے سینے میں جو درد ہے اس وقت شفا دے گا. وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور آپ کے دل میں جو جوش ہے، جو درد ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کو دور کر دے گا اس وقت. قلت یا رسول اللہ فکم یکون بعدی الائمہ من الائمہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کتنے امام ہوں گے؟ قال بعد الحسین 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے فرزند حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام ہوں گے. والتاسع الامام المہدی علیہ السلام، امام 9واں فرزند جو ہوگا، نمبر 9 امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ مہدی ہوں گے. اچھا،